گوری کا آپ نے ذکر کیا، ایک تصور ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کریں، ہر جگہ پہ یہ رنگ کی بنیاد پہ تقسیم جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے، کالے کو گورے پہ کوئی برتری فضیلت نہیں۔ یہ جنت میں گورا گورا اتنا کہا، یہاں بیان بھی ہوا، قرآن میں بھی آیا، تو مثلا اس سے کوئی ریسزم نہیں پیدا ہوتا کہ کالے لوگ مثلا کوئی کمتر ہیں، گورے ہی ہیں برتر، اس لیے جنت میں بھی وہی ملیں گے؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، یعنی انسان ہونے کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کی بنیاد بھی یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے حدود کی پیروی کرنے والا ہے، وہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت پائے گا۔ جنت کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا، جہنم کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی معاملے میں انصاف کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت، مراعات دیتے وقت رنگ کو، نسل کو، اس طرح کی کسی چیز کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن کیا اس کے معنی اب یہ بھی ہو گئے ہیں کہ کسی کی خوبصورتی کو اب بیان نہیں کیا جائے گا، کسی کی بدصورتی کو بیان نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ اب خوبصورت اور بدصورت کے الفاظ نکال دینے چاہیے لغت کے اندر سے؟ یہ رہیں گے۔ آنکھوں کی خوبصورتی، رخسار کی خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی، قد کاٹ کی خوبصورتی سب زیر بحث آئیں گی، اور جب آئیں گی تو اس کے مقابل میں بھی کچھ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ معاملات ہیں، ان کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔